نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب تم جانور کا دودھ دویا کرو نا تو سارا نہ دویا کرو، اس کے بچے کے لیے بھی چھوڑو۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر کسی جانور کو تکلیف ہو تو تھنوں سے سارا دودھ نہ نکالو، بلکہ کچھ اس کے تھنوں میں چھوڑ دو اگر کسی جانور کو تکلیف ہو تو۔ اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے، سارا دودھ بالکل نچوڑ کے نکال لیا جائے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا اگر تکلیف ہو تو پھر سارا دودھ نہ نکالو، کچھ چھوڑ بھی دو، اس کے بچے کے لیے بھی چھوڑو۔ فرمایا جب اسے ذبح کرنے لگو تو چھری تیز لاؤ، جانور کے حق تیز۔ ایک شخص ناکام سی چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کرنے لگا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تو اسے 2 موتیں دینا چاہتا ہے، 2 دفعہ مارنا چاہتا ہے اس بیچارے کو؟ فرمایا اس طرح نہ کر، ایک تو چھری تیز کر اور دوسرا اس کی نظروں کے سامنے نہ کر، سائڈ پہ لے جا اور اس تیز دھار کے ساتھ اسے ذبح کر کے اسے کم سے کم تکلیف ہو، کم سے کم اسے درد ہو۔ ہمارے ہاں عید کے موقع پر کسائی کو بڑی جلدی ہوتی ہے، جانور ابھی پورا ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا کہ فٹافٹ وہ کھال اتارنی شروع کر دیتی ہیں۔ یہ اذیت ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے، آپ آزمائش میں ڈال رہے ہیں جانور کو۔ آپ اس سے کہیں کہ میں تو ریکویسٹ کر لیتا ہوں کبھی کبھی، میں کہنا یار تو چند پیسے زیادہ لے لے، تجھے اگلے گھر جانے کی جلدی ہے، تجھے ٹیلی فون بھی آ رہے ہیں تو آدھے گھنٹے پہ ٹائم بھی بتاتا جا رہا ہے، تو لیکن ایسے نہ کر، یہ جانور ہے، اس میں اللہ نے جان رکھی ہے، اس کا خیال کر۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ باتیں بتلائی۔ فتاوی عالمگیری میں پڑھ رہا تھا، عجیب فتویٰ لکھا، انہوں نے کہا جو آدمی جانور کا دودھ دوئے نا اس کے ناخن بڑے نہیں ہونے چاہیے۔ جانور کا جو تھن ہوتا ہے نا وہ نازک ہوتا ہے، تو جس کے ناخن بڑے ہوں، اور صاحب فتاوی عالمگیری میں لکھا کہ ہفتے کے بعد ناخن کاٹنا سنت ہے، لیکن جس نے جانوروں کا دودھ دھونا ہو نا وہ ہفتے کا انتظار نہ کرے، وہ جلد ناخن کاٹ لے تاکہ جب دودھ دھوئے گا تو جانور کو تکلیف نہ ہو، وہ جلدی کاٹ لے ناخن، اور اس ترتیب سے صحیح کر کے ناخن کاٹے کہ وہ کٹے ہوئے ناخن بھی کہیں جانور کو تکلیف نہ دے جائیں۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ آپ کا اپنا اگر ناخن صحیح کٹنا ہو تو آپ کے سخت گوشت کو بھی وہ تکلیف دیتا، تو جانور کو تھن تو نرم ہوتا ہے۔ میرے رسول کریم پڑھیے درود پاک، سارے پڑھیے صلی اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء نے یہ والا درس بھی ہمیں ارشاد فرمایا، محدثین نے یہ والا مسئلہ بھی ہمیں بتایا کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اس کو اذیت پہنچے۔ اگلی بات سنیں، بخاری مسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہو اس سے وہی کام لے، دوسرا کام نہیں لینا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ گھوڑا، گدھا اور خچر کا کھانا اسلام میں ذبح کر کے کھانا اس لیے جائز نہیں رکھا گیا کہ یہ سواری کے جانور ہیں، تو جو سواری کے جانور ہوں گے انہیں ذبح کر کے کھایا نہیں جائے گا، ان سے سواری کا کام لیا جائے گا، اور جو جانور گوشت والے ہوں گے ان سے گوشت کا کام لیا جائے گا، جو دودھ والے ہوں گے ان سے دودھ کا کام لیا جائے گا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پر سواری کر دی، بیل پر، گائے پر اس نے سواری کر لی، اور جب وہ تھوڑا سا آگے گیا نا تو بیل اپنا منہ پیچھے کر کے کہنے لگا میں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی اور بیل بول پڑا، کہنے لگا مجھے حال کے اندر جوت لو، یہ کام مجھ سے لے لو، لیکن تم میرے پر سواری نہیں کر سکتا۔ سواری کے لیے اللہ نے گھوڑے پیدا کیے ہوئے ہیں، اونٹ، گدھے اور خچر پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ جانور جس مقصد کے لیے ہوگا اس سے وہی کام لیا جائے گا۔ ایک بات اور کرنے لگا ہوں، ذرا سخت ہے، اور چونکہ مضمون ہے تو مضمون بیان کرنا فرض ہے۔ جانوروں کو لڑانا حرام ہے، ساتھ دو گے نا میرا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لعنتی ہے وہ شخص جو جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے، لعنتی، وہ لعنتی ہے جو جانوروں کو آپس میں۔ میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کروڑوں روپے کی شرطیں لگتی ہیں جانوروں کی لڑائی پہ، جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، کبوتر اڑائے جاتے ہیں، کبوتر، اور بڑا انعام اس کو ملتا ہے جس کا کبوتر دیر کے بعد آئے۔ کبوتر بعض کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتا، یہ حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں حرام ہے جانوروں کا لڑانا، اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا حرام ہے، دین میں منع کیا گیا ہے۔ اب جانور کو اگر پالیں گے بھی تو اس حد تک پالیں گے کہ جس حد تک اس کو کسی اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ سنڈا نہیں بنا لینا، کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، مرغوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، جانوروں کو اذیت پہنچتی ہے، بیلوں کی لڑائی ہوتی ہے، سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، لہو اتنا بہتا ہے جانوروں کا کہ دیکھا نہیں جاتا، لیکن سامنے بیٹھنے والے تالیاں بجا رہے ہیں، یہ تو بڑے سخت دل لوگوں کی رویہ ہے۔ تو جانور کا خون بہ رہا ہو، آپ تالیاں بجا رہے ہیں،
مرغے بیچارے کی چونچ لہو لہان ہو گئی ہے، سامنے والے نے اتنا مارا اور یہاں تالیاں بج رہی ہیں کہ میرا جیت گیا، بجائے اس کے کہ اس کو پٹی کی جاتی، اس کو دیکھا جاتا۔ یہ تو سنگ دل لوگوں کا کام ہے، ہم تو رحمت للعالمین نبی کے غلام ہیں صلی اللہ۔ ہمارے دین میں تو ہمیں یہ مزاج ہی نہیں دیا، ہم نے تو پیار کرنا ہے، ہم نے تو محبت بانٹنی ہے، ہم نے تو خلوص پیدا کرنا ہے، ہم نے تو شفقت کرنی تھی۔ جانور پر رحم کھایا جائے گا، اس کا خیال رکھا جائے گا۔